بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ نحو سیکھیں کا 12واں سبق آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے اس سبق میں آپ پڑھیں گے کہ تعریف و تنکیر کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، پھر نکرہ کی 2 قسمیں آخر میں بتائی جائیں گی۔ مجھے امید ہے اس سبق کو آپ آخر تک سماعت کریں گے اور انشاءاللہ آج کے سبق کو سماعت کر لینے کے بعد آپ کو معرفہ اور نکرہ کی تمیز میں آسانی ہوگی۔ تو آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں کہ اسم کی تعریف و تنکیر کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ وہ اسم ہے جو کسی معین چیز پر دلالت کرے، جیسے زید، ہوا، ھذا، غلام و زیدین وغیرہ۔ نکرہ وہ اسم ہے جو کسی غیر معین چیز پر دلالت کرے، جیسے رجل، غلام، قلم وغیرہ۔ ان دونوں تعریف کے بعد جو مثالیں دی گئی ہیں اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نکرہ جیسے کہا غلام، تو اس سے کوئی بھی غلام مراد ہوگا، لیکن جب کہا غلام و زیدین، زید کا غلام، تو معین ہو گیا کہ عام غلام مراد نہیں ہے بلکہ زید کا غلام مراد ہے۔ اب آئیے معرفہ کے اقسام کی طرف۔ تو معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم مضمرات یعنی ضمیریں۔ ضمیر وہ اسم ہے جو متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے انا، انت، ہوا، ہم وغیرہ۔ دوسری قسم علام۔ علام یہ علم کی جمع ہے۔ علم وہ اسم ہے جو کسی ایک معین شخص یا جگہ یا چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے خالد، عمر، مکہ وغیرہ۔ تیسری قسم اسماء اشارات۔ اشارات یہ اشارہ کی جمع ہے۔ اب اس میں اشارہ وہ اسم ہے جس کے ذریعے کسی معین شے کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے ھذا، ذالک، تلک، ھذہ وغیرہ۔ چوتھی قسم اسماء موصولہ۔ اس میں موصول وہ اسم ہے جو صلہ کے ساتھ مل کر جملے کا جز بنے، جیسے الذی، اللاتی وغیرہ۔ پانچویں قسم معرف باللام۔ معرف باللام وہ اسم ہے جس کے شروع میں لام تعریف ہو، جیسے الکتاب، الرجل وغیرہ۔ چھٹی قسم معرف بالاضافہ۔ معرف بالاضافہ وہ اسم ہے جو مذکورہ 5 قسم یعنی اس میں ضمیر، علم، اسم اشارہ، اسم موصول کی طرف مضاف ہو، جیسے غلام ہو وغیرہ۔ 7ویں قسم معرف بالندا۔ معرف بالندا وہ اسم ہے جس کے شروع میں حرف ندا ہو، جیسے یا رجل وغیرہ۔ اب آتے ہیں نکرہ کی اقسام کی طرف۔ تو نکرہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک نکرہ مخصوصہ اور دوسری قسم نکرہ غیر مخصوصہ۔ نکرہ مخصوصہ وہ اسم نکرہ ہے جسے تخصیص کے طریقوں میں سے کسی طریقے سے خاص کر دیا گیا ہو۔ مثال کے طور پر صفت لگا کر خاص کر دیا گیا ہو، یا اسے کسی دوسرے اسم نکرہ کی طرف مضاف کر کے خاص کر دیا گیا ہو۔ صفت کر کے خاص کر دیا گیا ہو، اس کی مثال رجل عالم، اور نکرہ کی طرف مضاف کر کے خاص کر دیا گیا ہو، اس کی مثال طفل رجل۔ دوسری قسم نکرہ غیر مخصوصہ۔ نکرہ غیر مخصوصہ وہ اسم نکرہ ہے جسے تخصیص کے طریقوں
میں سے کسی بھی طریقے سے خاص نہ کیا گیا ہو، جیسے کتاب، قلم، طفل، رجل وغیرہ۔ مجھے امید ہے کہ آج کے اس سبق کو سماعت کر لینے کے بعد یقیناً آپ بآسانی سمجھ پائیں گے کہ کون سا اسم معرفہ ہے اور کون سا اسم نکرہ ہے۔ جب آپ اسے یاد کر لیں گے کہ معرفہ کی 7 قسمیں ہیں تو لا محالہ کوئی بھی اسم اگر معرفہ ہوگا تو ان 7 قسموں میں سے کسی ایک میں ضروری ہوگا، لیکن اگر کوئی بھی اسم معرفہ کی 7 اقسام میں سے کسی بھی قسم میں نہ ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ اسم نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے۔ پھر ملیں گے آپ سے الگ سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔